السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ برادران اسلام، محترم بزرگ و دوستو اور عزیز طلباء، ساری تعریفیں خدائے واحد کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، ہم سب کا خالق ہے اور وہی کائنات کے نظام کو چلاتا ہے۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں انسانوں کو سیدھا راستہ بتایا اللہ کی طرف سے اور نجات کا پیغام بھی دیا۔ حضرات، میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بار بار یہ آیت کو سنتے بھی ہیں، مشہور و معروف آیت بھی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 85۔ اس میں کچھ جو باتیں ذکر کی گئی ہیں بڑی اہم ترین باتیں کہا گیا ہے کہ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو دنیا میں آیا ہے تو اس کا جانا ضروری ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ایک وقت متعین تک اللہ تعالیٰ انسان کو مہلتیں دیتا ہے، اس کے بعد اس کا ایک فکس ٹائم مقرر ہے جس کو اجل کہتے ہیں۔ وہ وقت آتا ہے، نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے، بس سب چھوڑ چھاڑ کر وہ دنیا سے چل جانا ہے۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جب وہ اللہ کے پاس جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تیرے اعمال میں نے قبول کر لیے اور دنیا کی تیری زندگی میرے منشے کے مطابق رہی، وہ بچ گیا دوزخ کی آگ سے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو دوزخ کے آگ سے بچ گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، حقیقی کامیابی یہی، اصلی کامیابی یہی، وہ کامیاب ہو گیا، اللہ کی طرف سے دوزخ سے چھٹکارا مل گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ حقیقی کامیابی ہے، اصلی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی ایک ظاہری فریب ہے، اچھائیاں ہیں اور جو ہے شیطان اس کو بڑا دلکش بنا کے بھی پیش کرتا ہے، برے اعمال کو خوشنما بنا کے بھی پیش کرتا ہے، اور قرآن نے بار بار یہ تاکید کی ہے کہ ان چیزوں سے دھوکہ کھا کر اپنے خالق حقیقی کی بندگی سے جو ہے آر نہ دلاؤ اور منہ مت پھیر لو، اور اسی کی تو کامیابی ہے۔ اس آیت میں واضح ہو گیا ہے کہ ہماری اصلی کامیابی اسی میں ہے جب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ استقامت اور اطاعت کے ذریعے سے ہماری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی کے ہر معاملے میں، ہر گوشے میں
چاہے مسجد میں ہو، چاہے باہر ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے کاروبار میں ہو، چاہے انفرادی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، ان تمام میں خوف خدا اپنے دل میں رکھتے ہوئے، آخرت کی جواب دہی کا حساب کا تصور رکھتے ہوئے جو آدمی زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور حقیقی کامیابی یہی۔ اور اس میں مشکلات بھی ہوں گی، آزمائشیں بھی ہوں گی، اور آزمائشیں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں استقامت بھی ہونی چاہیے کہ اللہ کے منشے کے مطابق زندگی ہو اور اسی طریقے سے زندگی گزاریں۔ اس آیت میں ظاہر ہو گیا کہ ہماری اصلی کامیابی خدا کی رضامندی پر ہے، اطاعت رسول پہ ہے، آخرت کے تصور پہ ہے، اور وہاں کی کامیابی کے لیے جو عمل کرتے ہیں اسی پر منحصر ہے۔ اب ایک دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی جامع ترین دعا سکھائی ہم۔ اس دعا کے اندر 5 کلمات ہیں، اور ان کلمات پر آدمی غور و فکر کر کے جب عمل کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دین میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی جو ہے اس کے اندر کامیابی ہوگی۔ بہترین جامع ترین دعا ہے، اور اس دعا کو ہم آج کے خطبے میں 5 چیزیں جو ذکر کی گئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ مشکات کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور 2-3 جگہ پہ اس حدیث کو نقل کی گئی ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی روایت ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، آپ نے ہمیں ایک پیغام دیا، اور اس میں دنیا اور آخرت کی نجات کا بھی جو ہے اس کے اندر ذکر کیا۔ 5 کلمات ہیں، ایک ہی دعا ہے، اس میں 5 کلمات ہیں۔ پہلا کلمہ یہ ہے اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت عمری۔ اس کا ترجمہ ہے، اردو میں بھی آپ کہہ کریں، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرمائیے جو میرے تمام معاملات کا محافظ ہے۔ میرے دین کی اصلاح فرما دیے جو میرے تمام زندگی کے معاملے میں دین ہی میرا حافظ ہے اور وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ دین ہی اسلام کے تمام معاملات کا بنیادی محافظ ہے۔ ہم دین پہ ہیں کامیاب ہو جائیں گے۔ بارش کے نہ ہونے سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے کسی انسان کی زندگی میں یا اس کے گھر میں، اس کے افراد میں دین نہ ہو تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ مجھے دین کی اصلاح فرما دے جو میرے تمام معاملات کی وہی حفاظت کرتا، میرا سجدہ، میرا خیر خیرات، یہ تمام چیزیں۔ دین درست ہو، زندگی کے تمام معاملات درست ہوں گے، اور درست کیا ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا ہمارے سے، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، بیٹھنا، عبادت کرنا، لوگوں سے تعلقات، یہ تمام اللہ کی رضامندی کی ہے، اور اسی بنیاد پر دین کے ہونے سے ہوتے ہیں۔ دین میں جو چیز اصلی ہے وہ عقیدہ ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ ایک اللہ کو ماننا، رسول کی اطاعت کرنا، آخرت کا تصور رہنا، ایک اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا نہیں ہے، ہمارا کام کرنے والا وہی ہے، ہمارے مرادیں پوری کرنے والا وہی ہے، وہ آزمائشیں بھی ہوتا ہے، اور ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے اگریمنٹ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہر معاملات میں تجھی سے استعانت یعنی مدد مانگتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے دین کے اندر۔ یہ جو اگر عقیدہ اچھا ہے اور جو ہے جس میں شک و شبہات نہیں ہے وہ کامیاب ہے۔ عقائد کے بعد اسلام کا جو بنیاد ہے وہ عبادتیں ہیں۔ آدمی سب کچھ کرے گا، نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے،
معاملات نہیں ہوتے. عبادتیں بھی ہیں. عبادتیں ہونے کے ساتھ ساتھ بنیاد یہ بھی ہے ہمارے اخلاق و عادات بھی اچھے ہو, ہمارے کیریکٹر اچھے ہو, ہماری زبان اچھی ہو, دوست و احباب کے ساتھ, گھر کے اندر بڑوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر بہترین ہو. آپ کا جان جائے گا اخلاق کے ذریعے سے. پھر اسی طریقے سے اسلام کے اندر یہ بھی ہے معاملات میں اچھے ہو, جھوٹ نہ بولے, لین دین میں صحیح رہے, دکھاوا نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, غلط باتیں نہ ہو. یہ پورے دین ہے. یہ تمام چیزیں ہیں ہمارا دین کی حفاظت. اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما جو ہمارے معاملات کا حفاظت. علم اور عمل پر تمام عقائد مشتمل ہیں. جتنے اوپر ذکر کی گئی ہیں علم پر ہے اور عمل پر ہے. جان لینا, جان لینے کے بعد عمل کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, آ کر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول بہترین عمل کیا ہے بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پہچاننے کا علم سیکھو. پھر انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول عمل کے بارے میں بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ فرمایا علم سیکھو تم. تیسری مرتبہ وہی سوال کیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں عمل کے بارے میں پوچھ رہا ہوں, آپ علم کے بارے میں پوچھ رہے بتا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کے ساتھ عمل جو کیا جاتا ہے وہ قابل قبول ہوتا ہے. اللہ کو پہچاننے کا, قرآن کا, حدیث کا, سیرت کا علم جاننا چاہیے. پھر اسی طریقے سے ان تمام معاملات میں اسلام ایک جامع تقویٰ پیدا ہوتا ہے. آپ کی عبادتیں اچھے ہیں, آپ کے ایمانیات اچھے ہیں, آپ کے عقائد اچھے ہیں, آپ کے اخلاق اچھے ہیں. یہ تمام چیزیں جب مل جاتی ہیں آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. گناہوں سے بچنے کی جو ہے کیفیت پیدا ہوتی ہے, برائیوں سے دور ہو جاتا ہے. اسی کو تقویٰ ہے جو پہلی دعا کا جملہ ہے, اے اللہ میری کامیابی اسی پہ ہے کہ گا میرا دین اچھا ہو. پھر دوسرا جملہ ہے اس دعا کا وَاصْلِحْ لِي دُنْيَا الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي. دیکھیں کتنی پیاری دعا. اے اللہ تو میرے دین کی اصلاح کر دے جو میرے تمام معاملات کا محافظ ہے. دوسرا جملہ ہے میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے جس میں میری معاش ہے, میری زندگی بسر ہے دنیا میں. دنیا ہمارا دین کا حصہ ہے. دنیا الگ ہے, دین الگ ہے یہ نہیں ہے. ہم جو جائز کماتے ہیں یہ دین ہے, محنت کرتے ہیں یہ دین ہے, حلال کماتے ہیں یہ دین ہے, کاروبار کرتے ہیں یہ دین ہے. لیکن اس دین کے اندر یاد رکھیے کہ غلو نہ ہو, گھمنڈ نہ ہو, دوسرے کو نیچا کرنا نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے میں نکلے. ایک صحابی کے دکان کے پاس گئے. صحابی جو ہے اپنے کاروبار میں بڑے منہمک تھے, اپنے بزنس میں تھے. وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہی ٹہرے. تو انہوں نے اپنے کاروبار میں مصروف تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی توجہ نہیں کی. تو ایک ساتھی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے فرمایا ان کی یہ جو جستجو, ان کی جو منہمک پن دین کے لیے ہوتا تو بہت اچھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ سنا, سن کر فرمایا نہیں, دیکھیے آپ نے کیا تصور دیا, اسلام نے دنیا کو کیا تصور دیا, دین اور دنیا کو الگ کر لیتے. فلاں حلیہ ہے یہ دین والے, فلاں یہ ہیں انہوں دنیا والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس آدمی کی کمائی اس وجہ سے ہو اس کے ماں باپ کی خدمت کرے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرے, وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں. اگر اس آدمی کی کمائی اس وجہ سے ہو اپنے ضروریات, اپنے بیوی بچوں کی تکمیل کرے, ان کے جو ہے ضروریات ہیں, ایجوکیشن ہے, کپڑا ہے, ان کے ضروریات ہے, اور اس کے بیوی بچے کسی کے محتاج نہ ہو, کسی سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یہ اللہ کے راستے میں کام. اگر اس آدمی کا کمانا اس وجہ سے ہو میں سب سے بڑھ جاؤں دوسرے حقیر ہو جائے, تخافر جس کو کہتے ہیں, گھمنڈ جس کو کہتے ہیں, غرور جس کو کہتے ہیں, اس نیت سے ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ, یہ شیطان کے راستے میں. تو میرے دوستو
दूसरा जुमला ये है, मेरी दुनिया की इस्लाह फरमा दे, जो मेरा माश है। माश में दुनिया की असल भलाई, इंसान को सुकून मिलता है, राहत मिलती है, सुकून खल मिलता है दुनिया में। हलाल रिस्क मुहैया करने की कोशिश करें। हलाल रिस्क की वजह से अल्लाह के पास उसका मर्तबा बढ़ जाता है, उसकी दुआओं की कबूलियत होती है, आसमान पर प्रवास करती हैं उसकी दुआएं, बरकतों का ज़ुहूर होता है, रूहानी तरक्की होती है, हलाल कमाई से घर के अंदर बरकतें होती है। और जो है इस वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फर्ज नमाजों के बाद ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफिया व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा। ऐ अल्लाह मुझे इल्म दे तो फायदामंद हो, और अमल जो करता हूँ तुझे कबूल हो जाए। ऐ अल्लाह पाकीज़ा और हलाल रिज़्क़। दूसरी दुआ का जुमला ये है कि मेरी दुनिया अच्छी कर दे जो मेरी माश है। तीसरा जुमला है दुआ का, वस्ली ली आखिरती फीहा माआदी। ऐ अल्लाह मेरी आखिरत की इस्लाह फरमा दे जहाँ मुझे लौट कर जाना है, आखिरकार वहीं जाना है, मेरी आखिरत खराब न हो। दायमी जिंदगी जो होती है वो आखिरत की जिंदगी है। जहन्नम से नजात, जैसा मैंने शुरू में आयत पढ़ी है सूरह आल इमरान की, कामयाबी वही है जो आदमी जन्नत में चले जाए। जुल्म हक तलफी की सजा न हो, आखिरत की अब जिंदगी हमेशा की नेमतों से भरी हुई हो। ये है दुआ तीसरा जुमला। चौथा जुमला है, वजअल हयात ज़ियादतन ली फी कुल्ली खैरिन। ये भी बड़ा प्यारा जुमला है, जिंदगी के हर किस्म की खैर वो भलाई में इजाफा फरमा दे। जितनी भलाइयां हैं मेरे हक में दे दे, जो मेरी जिंदगी में बरकत हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अल्लाह जितनी भलाइयां हैं मेरे हक में नसीब फरमा, और जितनी बुराइयां हैं मुझसे दूर फरमा। और यह चौथा जुमला है। और आखिरी जुमला है इस दुआ का, वजअल लिल मौत राहतन मिन कुल्ली शर। ऐ अल्लाह मौत को हर किस्म के शर से राहत पहुंचा दे। मौत हमारी एंडिंग है, और मौत की सख्तियों से बचा ले, मौत के वक्त की आजमाइशों से बचा ले, मौत की तकलीफों से बचा ले। पूरी जिंदगी का दौरा मदार जो होता है वो मौत होती है। ऐ अल्लाह मौत की तकलीफ से बचा ले, और मौत की जो तकलीफ सिर्फ वही जानता है, अल्लाह जानता है, दूसरे कोई नहीं जानते। इसी तरीके से एक दुआ है, बड़ी प्यारी दुआ है, अल्लाहु मग़फ़िर लना क़ब्लल मौत। ऐ अल्लाह मौत से पहले तो हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। वरहमना इंदल मौत, मौत के वक्त पर तेरा रहम व करम हम पर होता रहे। वला तुअज़्ज़िबना बादल मौत, ऐ अल्लाह मौत के बाद किसी किस्म की सजा मुझे मत दे। और उसके बाद जो है आखिरी जुमला, वला तुहासिबना यौमल क़ियामा इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। ऐ अल्लाह क़यामत के दिन हम आएंगे तेरे पास, लेकिन तू वहाँ हिसाब किताब में हमें मत पकड़, और तू चाहे बगैर हिसाब के भी दाखिल कर सकता है। ये तो कुदरत है। ये बड़ी जामे तरीन दुआएं हैं, इसको अपनी जिंदगी में हम पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला ये दुआ की बरकतों से हमारी दीन और दुनिया दोनों में भी कामयाबी नसीब फरमा। आमीन। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।